اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما آمین۔ سورہ انفطار کی کچھ چیزیں اس دن ہم نے چھوڑ دی تھیں اس کوشش میں کہ ایک یہ کہ تفسیر بہرحال وہ ہو جائے، اور پھر یہ کہ جو اور اضافی باتیں ہیں مطلب جو بھی اور ڈیٹیلز ہیں فائنل ڈیٹیلز وہ پھر انشاءاللہ بعد میں اللہ تعالیٰ کروا دیں گے۔ تو اس کی تھوڑی سی چیزیں آج کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سورہ انفطار میں ایک آیت میں تھا نا علمت نفس ما قدمت واخرت، ہے نا۔ اب اس میں کیا چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس دن جان لے گی ہر جان کی کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا چھوڑا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے بھیجنے کا مطلب عمل کرنا، اور پیچھے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ عمل کا کوئی موقع، مطلب کوئی نیکی کا موقع تھا جو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ٹھیک ہے۔ یا پھر قدمت سے مراد وہ اعمال نیک ہیں جو کہ خود کیے ہوں، اور اخرت سے مراد وہ اعمال نیک ہیں جن کی رسم دنیا میں ڈال کر خود وہ انسان چلا گیا ہو، چاہے وہ نیک ہو، مطلب چاہے وہ کوئی نیکی ہو، چاہے وہ کوئی برائی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اسی سے ہی ایک حدیث شریف، مطلب یہ جو چیز پتہ چلتی ہے وہ حدیث شریف ہے ایک، اس سے بھی پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے۔ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا، یہ ہم پوری حدیث نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف ایک شروع کا ہی تھوڑا سا حصہ پڑھ رہے ہیں کہ جس شخص نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کے اعمال کے برابر مزید ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اور لوگوں کے ثواب میں سے کم نہ کیا جائے گا، یعنی جو جتنا عمل کرے گا اس کو اتنا ثواب تو ملے گا، اور پلس اس انسان کو بھی اس نیکی کا فائدہ پہنچے گا جس نے وہ نیک عمل کی شروعات کی تھی۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنا ثواب ملے گا، کیونکہ مردوں میں وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے تھے۔ اور اسی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو ثواب ہے وہ تو اس لیے کیونکہ مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلی جو تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے اس حدیث شریف کی روشنی میں کہ اس کے بعد سے ظاہر سی بات ہے مسلمان ایمان لانے والے تو کتنے ہیں، تو یہ کہ ان کے ایمان لانے کا ثواب جو ہے وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا تک بھی پہنچتا ہوگا۔ اور اسی طرح جس نے کوئی بری رسم جاری کی تو اس کو خود اپنے عمل کا گناہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس کا ارتکاب کریں گے یعنی کہ اس کے بعد اس کو کریں گے ان سب کے برابر اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ مگر ان لوگوں کے گناہ میں کمی نہ کی جائے گی۔ اور یہ ویسے دیکھیں تو واقعی بڑی خطرناک سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیکیاں شروع کرنے یا نیکیاں جاری کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بنائیں انشاءاللہ۔ تو یہ کہ بما قدمت و اخرت، اور اس کے سلسلے میں اور تفصیل تو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے نا۔ اب یہ کہ اس کے بعد جو ایک بات آئی تھی نا کہ جو یہ آیت ہے ما غرک بربک الکریم، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تو کافی تفصیل ہے، اور ایک تو خیر چلیے یہی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو حق تعالی یعنی اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرماتے ہیں۔ جب نمازی اپنا رخ ادھر ادھر کرتا ہے یعنی خیالات جو ہیں اس کے ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں تو پھر ارشاد ہوتا ہے اے آدم کے بیٹے یعنی اے بنی آدم تو کدھر توجہ کرتا ہے، مجھ سے بہترین کون ہے، میری طرف رخ کر۔ جب آدمی دوبارہ روگردانی کرتا ہے تو وہی ارشاد ہوتا ہے، پھر تیسری بار منہ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ نہیں فرماتے ہیں، اور یہ مظہری سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ما غرک
بربکل کریم، یہ والی جو آیت ہے اس کی اور بھی تفصیل آئی ہے، اور اس کی تفصیل میں جو کریم کی بات ہو رہی تھی نا کہ کریم عربی زبان میں اور عربی بول چال میں اس وقت بھی یہ وہ لفظ تھا کہ جو کہا جاتا ہے کہ تمام نیکیوں کی، نیک صفات جو ہیں ان کی جو کریم تھی، یعنی کہ ان کا ایسنس، ان کا نچوڑ جو ہے وہ اس لفظ کریم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ اس سے جس کو کہتے ہیں کہ متعلق ایک حدیث شریف ہے کریم جو لفظ ہے اس کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور یہ قصہ ہی ہے کہ ایک کافر جو ہے نا وہ ایک بار گزر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ کہ پورے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے ان کے ساتھ کہیں تھے یہ لوگ، اور راستے میں تھے، تو جیسے ہوتا ہے کہ بیچ میں ان لوگوں نے اپنا ایک پڑاؤ ڈالا تھا، اور وہاں پہ اس وقت سب لوگ آرام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے تھے، اور کس طرح سے تھا کہ ایک پیڑ کی چھاؤں میں، ایک سایہ دار پیڑ تھا اس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. نہتے لیٹے تھے، اور وہاں پہ وہ اس وقت، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ اکیلے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو تھی وہ وہیں پیڑ پہ لٹکی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ کہ اور اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی. اب کیا ہوا کہ وہاں سے ایک کافر گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹے دیکھا، تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لٹکی ہوئی تھی وہیں پہ. تو اس کافر نے وہ تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سونت دی، یعنی کہ اس کو تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے پوچھا کہ تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. ٹھیک. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں وہاں پہ نہتے، ظاہر سی بات ہے، اور اس وقت اس جگہ پہ وہ اکیلے تھے اور تلوار اوپر لٹکی تھی، اور اس نے وہ تلوار لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس کو کہتے ہیں کہ لے کے کھڑا ہو گیا کہ اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. اب یہ جو ہے نا کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن بہرحال اس وقت اس طرح کا ایمان ہونا اور اس طرح کی ایک سٹیبلٹی ہونا بہت بڑی بات ہے. تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، کہ اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اب یہ جو یقین تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ جو ایمان تھا کہ مجھے اللہ بچائے گا، اس یقین کا اس پر کچھ اس طرح سے اثر ہوا اس کافر پہ کہ تلوار جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. ٹھیک. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ. اب کیا کہ بھئی قدرت کاملہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. ٹھیک ہے. سارے اسباب جو ہیں وہ اللہ کے محتاج ہیں، ہے نا. تو تلوار چاہے اس کے ہاتھ میں چاہے اس کے ہاتھ میں، اور یہ یقین ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے کہ ہم لوگ دیکھیں وہی ہوتا ہے یا افراط یا تفریط اس طرح سے کہ توکل، جب ہمارے حساب سے جب توکل ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم ہاتھ پیر مارنا بند کر دیتے ہیں. یعنی کہ اپنی جو کوشش ہوتی ہے نا وہ چھوڑ کے بس یہ کہ ہاں بھائی ہم تو توکل کرتے ہیں، ہم تو یہ کہ بس بھروسہ کرتے ہیں اللہ پہ، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور کرنا دھرنا کچھ نہیں ہوتا. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی کوشش اور اپنی محنت اور وہ سب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہاں یہ میں نے کیا، اور جو کچھ بھی کیا یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ملا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے خود کیا تھا، میں نے اتنی محنت کی تھی تو یہ ہو گیا، یا پھر میں نے اس چیز پہ اتنی توجہ دی تھی تو اس کی وجہ سے یہ چیز اتنی بہترین ہوئی ہے. اور جبکہ اصل چیز کیا ہے، توکل جو ہے وہ بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ہم لوگوں کو حکم ہے جو ہے کیا ہے کہ اپنی حتی الامکان کوشش، یعنی جتنی میکسیمم کوشش ہو سکتی ہے وہ سب کرنی ہے، اور بھروسہ جو ہے وہ اللہ پہ، توکل اللہ پہ کرنا ہے کہ اگر کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر یہ کہ ہم کچھ محنت کر بھی رہے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے، اور اگر اس میں کامیابی یا جو بھی خیر یا حسن اگر آئے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کے وہ خود اتنا گھبرا گیا، وہ کانپ سا گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا، پھر جیسے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گری ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی سوال کیا،
جو کہ اس نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کافر نے اس وقت کیا کہا؟ کریم ابن کریم. ٹھیک ہے کہ آپ تو کریم ہیں، ابن کریم مطلب کریم کی اولاد ہیں، کریم کے بیٹے ہیں. اور اس میں اس نے کیا کیا کہ اس ایک لفظ کریم میں اس نے جتنی خیر، جتنی بھلائی، جتنی اخلاقیات کی اچھائیاں تھیں وہ سب اس ایک لفظ میں اس نے سمیٹ دی کہ آپ تو کریم ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنی خوشامد ہو سکتی تھی اس ایک لفظ میں کریم ابن کریم. اور یہ کون ہے؟ یہ ایک کافر ہے جس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. ٹھیک ہے. تو کل کی کل خوشامد اس نے کر دی. اور جب یہ کہا اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخش دیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا اور اس کو جانے دیا. ٹھیک ہے. اس وقت زور زبردستی کر کے، جبکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آس پاس ہی تھے، قریب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آواز بھی لگاتے تو سب آ جاتے، سب حاضر ہو جاتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، اس کو جانے دیا، اس کو چھوڑ دیا. کوئی اس کے ساتھ زور زبردستی نہیں، کچھ نہیں، نہ یہ کہ ہاں زبردستی پکڑ کے اور اس کو شہادت دلوا دیں یا اس کو مسلمان بنا دیں، کچھ بھی نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. اور پھر جب وہ کافر اپنے لوگوں کے پاس گیا تو اس نے کیا بولا؟ اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس نے جو لفظ استعمال کیا تو وہ بھی اسی کا ہی اس میں تفصیل ہے. یعنی کہ یہ جو کریم ہے نا، کاف را میم، اسی کا ہی اس میں تفضیل، یعنی کہ اس کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے وہ استعمال کیا. اور کیا کہا اس نے؟ اکرم الناس، کہ میں ابھی اکرم الناس، یعنی لوگوں میں جو سب سے زیادہ اکرم ہے. ٹھیک ہے. جیسے کاف با ہے نا، بڑائی ہوتا ہے، اور اسی کا ہی جو اس میں تفضیل ہے وہ اکبر آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے راحمیم، رحم جو ہے اس کا جو اس میں تفضیل ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے نا، ارحم آتا ہے. ارحم یا ارحم الراحمین ہم لوگ کہتے ہیں نا، تو یا ارحم الراحمین، تو ارحم جو ہے یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور اکرم سب سے زیادہ کریم. تو لوگوں میں جو سب سے زیادہ کریم ہے میں ابھی اس کے پاس سے آ رہا ہوں. اور یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے. تو بربک کریم، یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ ربک کریم. اب اس میں اور جو تھوڑی سی بات اضافی ہے، لیکن کیونکہ وہ عقائد کے اعتبار سے بہت ضروری ایک بات ہے تو وہ بھی ہمارے خیال میں اس کے ضمن میں بتانا بہتر ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور وہ بھی اپنے رب کے نام پہ. ٹھیک ہے. یعنی کہ رب کے حوالے سے. اب کیا ہے کہ یہاں پہ ایک جو چیز ہے نا، رب کریم، ٹھیک، کہ ایک ذہن میں چیز آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہے، بہت کرم کرنے والے ہیں، بڑے رحمان اور رحیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ہم کو یا کسی کو بھی سزا دے کے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے انکار آخرت اور یہ عقیدہ جو ہے نا ہمارا، یہ اس کے اعتبار سے یہ ایک اہم موضوع ہے. مطلب دس از این امپورٹنٹ ٹاپک جس کے بارے میں وقتاً فوقتاً بات کی جاتی ہے، تفسیر میں بھی، حدیث شریف میں بھی، فقہ میں بھی، ہر طرح سے. تو یہ ہم کو تھا کہ یہی ایک موقع ہے کہ یہ بھی تھوڑی سی ایک بات ہو جائے. اور وہ کیا ہے کہ انکار آخرت کا ایک لطیف انداز ہے، یعنی کہ ایک سٹل انداز جو ہوتا ہے نا وہ ہے. اور دیکھیے انکار آخرت کی بہت ساری صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو، اور یہ جو ہے یہ کیٹیگرائز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ صاف انکار ہوتا ہے آخرت کا، یعنی بالکل سراسر انکار، کیٹیگوریکل ڈینائل ہوتا ہے نا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، مطلب یہ یقین کرنے والی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے کہ مطلب کچھ اس طرح سے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور اس کی دلیل یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو ہو گیا کیٹیگوریکل ڈینائل. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ کیٹیگوریکل ڈینائل تو نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ ہاں نہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ ناممکن چیز ہے، جس کو کہا جاتا ہے استبعاد. ٹھیک ہے. یعنی کہ بعید چیز ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری کیٹیگری ہوتی ہے، یہ جو ہے نا یہ لیولز کے حساب سے آخرت کا انکار ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں پوری جو انسانیت ہے نا وہ
ان کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کرتی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک جو صاف انکار ہے اس سے تو ہم سب لوگ یعنی جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اس سے تو الحمدللہ بری ہیں. پھر ایک چیز ہے کہ کانشنس تو ایک کہتا ہے یعنی اندر کا جو ایک ضمیر ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں اس طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے، لیکن دل جو ہے وہ اس بات کو مانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دل جس کو کہا جاتا ہے نا کہ دل ٹھکتا نہیں ہے اس چیز پہ، یعنی یقین نہیں ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یعنی بے یقینی سی ہوتی ہے، اندر سے ایک ضمیر کہتا ہے، لیکن جب یہ بے یقینی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے عمل پھر ہو نہیں پاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والا جو انکار ہے نا، یہ بھی انکار جو ہے وہ فرسٹ کیٹیگری کی طرح ہی ہو گیا. کیونکہ بات یہ ہے کہ چاہے آپ اس کو دلیل کے ساتھ، چاہے ضمیر کے ساتھ، چاہے جس کے ساتھ بھی جوڑیں، لیکن اگر جو آپ کا جو بھی علم ہے، جو بھی آپ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، اگر اس پہ عمل نہیں ہو رہا ہے تو بہرحال وہ مور اور لیس ایک ہی طرح کی چیز ہو جاتی ہے. تو ایک جو ہے کہ وہ جو صاف صریح انکار جو ڈینائل ہے، اس کے بعد والی جو کیٹیگری ہے کہ ضمیر تو کہتا ہے لیکن دل اس بات کو نہیں مانتا. تو جب دل نہیں مانتا ہے تو اس پہ عمل بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سیکنڈ کیٹیگری تھی. اب ایک تھرڈ کیٹیگری آتی ہے کہ بظاہر تو اقرار ہے، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت انکار ہے. ٹھیک ہے، اب یہ والی جو کیٹیگریز ہے نا، اس میں دیکھیں کہ اللہ نہ کرے ہم لوگ کسی ان کیٹیگریز میں سے تو کسی چیز پہ ہم نہیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو وہ یہ ہے کہ بظاہر تو ہمارا اقرار ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن در حقیقت جو ہے وہ انکار ہے. وہ کس طرح سے؟ پہلا جس کو کہا جاتا ہے کہ شفائے باطلہ. ٹھیک، شفائے باطلہ یعنی شفاعت جو ہے یعنی کوئی اور ہماری سفارش کر دے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے سفارشی ہیں. تو یہ کہ ہاں آخرت ہے اور حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن یہ کچھ لوگ ہیں، یہ جو ہمارے سفارشی ہیں، یہ لوگ جو ہے وہ ہم کو اس دن بچا لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی قیامت کے دن بچا لیں گے. جب ہم سے سوال جواب ہوگا تو اس دن یہ کھڑے ہوں گے یا یہ ہماری سفارش کریں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہیں. اب یہ جو ہے دیکھیں، انیشلی جو مشرکین تھے وہ بھی جو بھی ان کے بت تھے اور وہ تھے تو ان کو سفارشی مانتے تھے. وہ تو کرتے پھر وتھ جنریشنز یہ ہوا کہ ہاں سفارشی سے پھر وہ خود ہی معبود بن گئے. لیکن انیشلی تو یہی تھا ان کا بھی عقیدہ، ہے نا. اس کے بعد پھر اس وقت کے جو مشرکین تھے کچھ یہ مانتے تھے کہ بھئی فرشتے جو ہیں وہ ہماری سفارش کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان میں ایک سمجھ لیجئے ایک وسیلہ سمجھ لیں، ہے نا، وہ ہیں. تو لیکن اب اس وقت ہم لوگ بھی ان چیزوں میں اکثر لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ شفاعت باطلہ کی یہ فلاں ہماری سفارش کر دیں گے. اب اس کے بعد جو ایک اور کیٹیگری آتی ہے، اور یہ جو ہے اوپر سے لے کے نیچے یہ لیولز ہیں، اور یہ نیچے جاتے جاتے بہت سٹل یعنی کہ ہلکے پھلکے بہت باریک لطیف انداز ہیں اس کے انکار آخرت کے. ٹھیک ہے، کہ عمل اس طرح سے پھر obviously پھر نہیں ہو پاتا ہے. تو ایک تو ہے شفاعت باطلہ. ٹھیک ہے، باطل کہتے ہیں غلط. ٹھیک، ترجمہ ہی ہم بتا رہے ہیں، ایگزیکٹ چیز تو وہ نہیں ہو پاتی ہے. اب اس کے بعد جو اسی کی ایک اور کیٹیگری ہے وہ کیا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں. اب یہ جو چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کس طرح سے مانتے ہیں ہم لوگ؟ یا تو یہ ہے کہ ہم اس ایسی نسل کے ہیں، یا پھر فلاں خاندان کے ہیں، یا فلاں قبیلے کے اس کنبے کے ہیں، یا کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت بیسکلی چہیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ یعنی کہ اپنے حسب اور نسب پہ کہ ہم فلاں خاندان کے ہیں یا اس سے ہمارا شجرہ ملتا ہے تو اس وجہ سے وی آر اسپیشل. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ سب اس لیے کیونکہ پھر ہمارا جو بھروسہ ہو جاتا ہے نا وہ ان چیزوں پہ ہو جاتا ہے کہ ہماری کیونکہ نسل ایسی ہے یا ہم اس نسل کے ہیں تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں سب لوگ کریں لیکن وی آر اسپیشل. ٹھیک ہے، اب ایک تو یہ ہو گیا کہ دیکھیں بظاہر اقرار ہے لیکن در حقیقت انکار. اس میں ایک تو ہو گئی شفاعت باطلہ.
ٹھیک ہے. اسی کی سیکنڈ کیٹیگری جو ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اس کے اندر ایک جو چیز آتی ہے، یعنی اس کی سب کیٹیگری سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ ہم وہ چیز جو ہے نسل کی بنیاد پہ کرتے ہیں. یا پھر اسی کی سب کیٹیگری کیا ہے، یعنی اے اگر نسل کی بنیاد ہے تو بی جو ہے وہ یہ کہ ہم کوئی خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، خاص گروہ یا پھر خاص امت. اور یہ ہم لوگوں کے اندر اکثر یہ چیز وہ ہوتی ہے کہ جیسے بھی ہیں، بڑے خراب ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو بس آپ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کر ہی دیں گے کیونکہ ہم تو ان کی امتی ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ سب چیزیں حدیث شریف میں آئی تو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو ہے وہ کوششیں تو کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وعدوں پہ بھروسہ ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، جو اپنی سنتیں بتائی ہیں، وہ بھی تو کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ جو ہے کیٹیگری یہ بھی وہی ہے کہ جو بھی ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ہم کو بچا لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بات جو ہے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 69 میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ اس کے متعلق ایک حدیث شریف ہے جو واقعی سن کے بڑی ایک یہ کہ گھبراہٹ سی بھی ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا جس نے چوری کی تھی کسی مال سے. ٹھیک ہے. مال غنیمت جو تھا اس میں سے اس نے چوری کی تھی. اور کیا کی تھی؟ ایک بہت چھوٹی سی چیز، اور غالباً وہ ایک کوئی چادر تھی جو کہ مال غنیمت میں سے اس نے لے لی تھی. ٹھیک ہے. مال غنیمت یاد رکھیے گا کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں، وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب پبلک پراپرٹی ان دا سینس کہ جو ہم لوگوں کے حساب سے آج کل جو ٹرمینالوجی ہوگی نا پبلک پراپرٹی، یہ وہ نہیں ہے. پبلک پراپرٹی میں سے اگر کچھ چرایا یا اس میں کچھ خیانت کی تو اس کا گناہ بہت ہوتا ہے. تو بہرحال مال غنیمت میں سے اس نے کچھ چرا لیا تھا. تو وہ شخص زخمی ہو گیا اور اپنی تکلیف کو برداشت نہیں کر پایا اور اس نے خودکشی کر لی. اب جب اس نے خودکشی کر لی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ شخص کون تھا؟ جہنم میں دیکھا ہے اس کو. ٹھیک ہے. اس کے خودکشی کرنے کے بعد، یعنی یہ اس کا اپنا عمل تھا. اب اگر ویسے دیکھیں تو یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا تھا. ٹھیک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شامل بھی ہوا تھا وہ. ٹھیک. تو ہم لوگوں کی کیا پھر جس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کیا اوقات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم میں اس کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ بات جو ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے اپنے اعمال ہوں گے نا ان پر نتیجہ دیا جائے گا. پھر ایک اور جو چیز آتی ہے، اور یہ پھر وہی ہے کہ بظاہر تو اقرار ہے لیکن در حقیقت یعنی عمل کے اعتبار سے کچھ انکاری کیفیت سی لگتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک جو تھا وہ شفاء باطلہ ہے. ایک ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، چاہے وہ نسل کی بنیاد پہ ہو چاہے وہ امت کی بنیاد پہ ہو. اور اس میں پھر تھرڈ کیٹیگری جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنی دنیا میں جو اپنی خوشحالی ہے اس کو دلیل بنا کے ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے بن جائیں. یعنی کہ ہماری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اتنی نعمتوں میں، اتنے عیش و عشرت میں، اتنے عیش و آرام میں رکھا ہے، تو اس وجہ سے دس از اے پروف کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، یہ دولت، جائیداد، عزت، اولاد، یہ سب کچھ اللہ نے ہی دیا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو دی ہے اور تم کو نہیں دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نگاہ کرم ہے وہ ہم پر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدے ہیں. اگر یہاں پہ ہیں اور تم نہیں ہو تو تم محنت کر لو، تم اپنی کوششیں کر لو، کیونکہ تمہیں یہ سب چیزیں نہیں ملی ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وہ کرم نہیں کیا. ٹھیک. تو اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم اگر ہمارے اوپر ہے یہاں پہ، تو کیا وہاں ہم کو اللہ تعالیٰ بھول جائیں گے؟ نہیں، وہاں تو بالکل نہیں بھولیں گے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پہ بھی دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے
یہ مثال سورہ کہف میں وہ جو دو لوگ تھے نا، دو دوست تھے جن کے دو باغ تھے، اور وہ جو قصہ ہے سورہ کہف میں، یہ وہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے. اور وہ اس طرح سے کہ جو ان کے باغ تھے، تو ایک جس کا باغ بہت اچھا، بڑا پھلدار اور بڑا جس کو کہتے ہیں خوشنما تھا، تو اس نے یہ بات کہی تھی. تو بہرحال دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہم کو دی ہیں، تو ان چیزوں کو ہم یہ دلیل بنا لیں کہ اس کا مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے چہیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت ہلکا پھلکا لطیف انداز ہے، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے جو عمل کرنا ہوتا ہے نا، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ میرے اندر کچھ خوبیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو تم میں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم اگر یہاں پہ ہے تو وہاں پہ بھی ہوگی. اور سورہ حامیم سجدہ، یہ جو سورہ ہے نا، اس میں بھی آیت نمبر 50 میں یہی بات بتائی گئی ہے. اور ایک جو چیز جس میں اکثر لوگ پڑ جاتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پر دھوکا کھانا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے شیطان، دیکھیے کسی بھی طرح فارغ تو نہیں بیٹھا ہے، تو شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کس کس طرح سے وہ ورغلاتا ہے یا وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. اور مختلف لوگوں کے لیے مختلف، دیکھیے الگ الگ لوگ ہوتے ہیں تو الگ الگ ذہن ہوتے ہیں، ان کی سوچیں الگ ہوتی ہیں، ہے نا، ان کے لیولز الگ ہوتے ہیں. تو شیطان جو ہے وہ مختلف طریقے سے وار کرتا ہے لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے. اور دیکھیے دعوت کا ایک اصول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے نا، کہ لوگوں کے جو درجات ہیں، جو ان کے لیولز ہیں، ان کے حساب سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بات ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دعوت کا بھی ایک اصول ہے، اور یہ کہ حدیث شریف کے مفہوم سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے. تو دعوت الی الباطل، یعنی کہ دعوت الی المعاصی، یعنی گناہ کی طرف جب شیطان دعوت دیتا ہے نا، یا گمراہی کی طرف جب دعوت دیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی ہر ایک کے لیول کے حساب سے، ہر ایک کے لیول کی مناسبت سے وہ گمراہی میں مبتلا کرتا ہے شیطان. اب کوئی بہت نیک یا 5 وقتہ نمازی یا وہ ہے، تو اس کو تو نہیں کہے گا، اس کو کہہ نہیں سکتا کہ نماز چھوڑ دو یا یہ کرو، اس کو کوئی اور بات کہے گا. ٹھیک ہے. جو ویسے ہی نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو پھر شیطان کوئی اور بات کہے گا. ٹھیک ہے. تو وہ ہر انسان کے لیول کے حساب سے اس کو گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے یا گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جو چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس کو کہتے ہیں کہ حوالے سے جب وہ دھوکے میں ڈالتا ہے، تو کیا کہ ارے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سارے اسماء الحسنی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ہی نام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کو اس وقت یاد رکھنے کی چیز ہے کہ انہی اسماء الحسنی میں اللہ تعالیٰ کے جو نام آتے ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ منتقم، یعنی کہ انتقام لینے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ جبار ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عادل ہیں، یعنی کہ عدل کرتے ہیں، عدل والے ہیں. یعنی اگر ہم نے کچھ گناہ کیا ہے، کسی کے اوپر زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے اگر زیادتی کی ہے، اس کی حق تلفی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عدل سے کام لیں گے، ہے نا. اللہ تعالیٰ جبار ہیں. اور دیکھیے سورہ بروج میں بھی آیا ہے نا، ان بطش ربک لشدید، کہ تمہارے، اس کا ایک مفہومی ترجمہ ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب کی پکڑ جو ہے نا، وہ بہت شدید ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہم کو بتائی ہیں. تو اگر رحمان اور رحیم وہ ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کی وجہ سے ہم لوگ دھوکے میں پڑ جائیں، کیونکہ شیطان ہم لوگوں کو اس طرح سے دھوکے میں ڈالتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک. اب اس کے بعد یہ کہ یہ تو ایک بہت ضروری چیز تھی، جو کہ مطلب ہم کو تھا کہ یہ بات ہو جائے. اس کے بعد غرہ کا بربک الکریم. ٹھیک ہے. ایک ہے غرور، ایک ہے تمنا، اور ایک ہے رجا. اس میں فرق. ٹھیک ہے.
یہ تینوں چیزیں جو جس کو کہا جاتا ہے نا اپنی جو ایک آرزو، جو اپنی ایک تمنا، دیکھیں ہم لوگ یہ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں بھی، لیکن جب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ان تینوں لفظ میں فرق بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غرہ جو ہے یعنی غرور جو ہے، یہ غرور یہ اردو والا نہیں، یہ عربی والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی عربی میں لفظ وہی ہے لیکن وہ اردو میں استعمال ہوتے ہوتے مفہوم اور معنی کے اعتبار سے وہ بدل جاتا ہے. جو عربی میں جیسے ما غرک بربک کریم ہے نا، تو یہ کہ غرہ جو ہے اسی سے ہی غرور آتا ہے، جو کہ اس میں بھی آیا ہے نا، مطلب کہ قرآن شریف میں اور جگہ بھی آیا والا یغرنکم باللہ الغرور، ٹھیک ہے؟ کہ تم کو دھوکے باز جو ہے یعنی شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے، ٹھیک ہے؟ تل کا امانی کیوں ہوں، اور کیا ہے لیس بامانی ولا امانی ہی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، اور اس میں کیا ہے کہ غرور بیسیکلی جو چیز ہے وہ ہے جو ایک نیگیٹو ٹرم میں آتی ہے، یعنی کہ مذموم ہے. غرور اور تمنا دونوں مذموم چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دونوں کی مذمت کی گئی ہے، یعنی کہ دونوں کو یہ کہا گیا ہے کہ دونوں اچھی چیزیں نہیں، ٹھیک ہے؟ اور رجا اور امید جو ہے اس کی تعریف کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ رجا اور امید یہ ہے کہ جو بھی ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم محنت کریں، اس کی کوشش کریں، اس کے لیے ترتیب کریں، اور اس کے بعد پھر جو بھی چیز ہے اس کی توقع رکھیں، یعنی پھر اس کا انتظار کریں، یعنی اپنی کوشش پوری کریں، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رکیں، جو چیز کہی گئی ہے وہ کریں، اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ جیسے کھیت جوت کر اور پھر ہم بو دیں، اس میں بیج ڈال دیں اور وہ کر دیں، اور اس کے بعد پھر اناج یا غلے کی ہم توقع رکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گیا رجا اور امید. اور غرور اور تمنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ نہ کھیت جوتیں نہ اس میں بیج ڈالیں، لیکن ہم توقع رکھیں کہ ہم کو پیداوار ملے گی، یعنی ہم کو غلہ ملے گا. تو یہ جو ہے یہ غرور اور تمنا اس کو کہا جاتا ہے. اور امید اور رجا جو ہے وہ ہے کہ ہم اپنی ساری کوشش کر لیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے جس کو کہتے ہیں کہ اچھے کی امید رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور وہی ہے کہ اعمال صالحہ کر کے نجات اور مغفرت اور جنت کی امید رکھنا. اور یہ کہ اس کے برعکس یعنی اس کی اپوزٹ کیا ہے کہ غرور ایسی چیز کی توقع رکھنا کہلاتا ہے جس کے لیے اسباب اختیار ہی نہ کیا جائے، یعنی پوری زندگی تو اپنی اس میں گزاری، نافرمانی میں گزاری، اور اس کے بعد پھر مغفرت اور جنت کی تمنا، ٹھیک ہے؟ اور تمنا وہ ہے کہ کسی قدر اسباب مہیا کر کے کامیابی کی آرزو کرنا، ٹھیک ہے؟ حاصل یہ ہے کہ مکمل اسباب مہیا کر کے توقع رکھنا رجا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تمنا ہے، رجا ہے، امید ہے، غرور ہے، تو یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں. اب اس میں کیا ہے کہ اس کے علاوہ ہاں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پوری طرح سے بدلہ دیں گے قیامت کے دن، چاہے وہ نیکی ہو اور چاہے وہ بدی ہو، ٹھیک؟ اب اس کے بعد کرامن کاتبین، یہ جو آئی تھی نا بات فرشتوں کے سلسلے میں جو کہ لکھ رہے ہیں اور جو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ساری چیزیں، تو وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ صفات بتائی تھی، ٹھیک ہے؟ اور کاتب دیکھیے اسم ہے، ٹھیک ہے؟ اسم ناؤن کی بات ہوئی تھی نا، تو کاتبین یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو کہ مستقل لکھتے رہتے ہیں، یعنی کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ اس سے غافل نہیں ہوتے ہیں یا اس سے بریک نہیں لیتے ہیں یا اس سے تھک نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہاں پہ اسم استعمال ہوا ہے، یکتبون نہیں کہا ہے، کہ ایسا نہیں کہ وہ کبھی لکھتے ہیں اور پھر کبھی چھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کاتبین اسم استعمال کیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمیشہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ تم پر محافظ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز اور مکرم ہیں.
اب کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بنی آدم کے اعمال کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہاری جتنی بھی حرکات اور سکنات ہیں ان کو علم ہے، یعنی یہ جو فرشتے ہیں ان کو علم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہیں حافظین کے اوصاف ہیں، یہ تین جو ہیں کہ ایک تو کاتبین ہے، کرامن ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ یعلمون ما تفعلون، کہ یہ لوگ جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی اچھے اور برے اعمال ہوتے ہیں وہ اس میں اپنا جو بھی رجسٹر ہے، جو بھی اس کو دفتر کہا جاتا ہے، اس میں یہ لوگ درج کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نگران فرشتے جو ہیں یہ کتنے ہیں، کس کس طرح سے ہیں، تو اس کے سلسلے میں بھی کافی باتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس پر کوئی دیوار وغیرہ نہ گر جائے، ٹھیک ہے، یا وہ کسی گڑھے یا غار میں نہ گر جائے، یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ البتہ جب حکم الہی کسی انسان کو کسی بلا یا مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، یعنی کرنے کے لیے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو اس وقت محافظ فرشتے ہٹ جاتے ہیں اور امر خداوندی نافذ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اس وقت نافذ ہو جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے حفاظت خداوندی کا پہرا ہٹ جائے تو جنات جو ہیں وہ اس کی زندگی وبال کر دیں، جو شیاطین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب حفاظتی پہرے اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک تقدیر الہی حفاظت کی اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب حق تعالیٰ کسی بندے کو کسی آفت میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو یہ حفاظتی پہرے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ معرف القرآن سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ یہ محافظین جو ہیں، یہ جو جن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یہ کتنے ہیں، تو یہ کہ صحیح روایات کے موافق ہر انسان کے ساتھ اعمال لکھنے والے 4 فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 دن کو آتے ہیں اور 2 رات کو، جیسے اکثر ہم لوگوں نے سنا بھی ہے نا کہ فجر اور عصر کے بعد اذکار کرنے چاہیے، ذکر کی زیادہ اہمیت ہے یا فضیلت ہے، تو اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد ان فرشتوں کی جو ہے وہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، تو اگر 2 ہیں تو 2 into 2 یعنی 2+2 جو بھی آپ کر لیں تو وہ 4 فرشتے ہوتے ہیں جو کہ یہ کام کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی جس کو کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں جو ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیے ایک اور جو چیز آئی ہے اور اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے لیکن یہ بھی بات ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فرشتے لکھتے ہیں جو بھی اعمال ناموں میں جو درج کرتے ہیں، تو ان کو ہم لوگوں کی یعنی جو بندے ہیں ان لوگوں کی نیت کا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اکثر خیر اس میں اختلاف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیتوں کا پتہ ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں اس وجہ سے کیونکہ کچھ حدیث شریف کچھ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ فرشتوں کو بھی ان کی خبر نہیں ہوتی ہے، اور آخرت میں یہ جو راز والی جو چیزیں ہیں نا ان کی بنا پر نوازش ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے اس دن بندے کو نوازیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے، یہ اس طرح سے بھی کہ بھئی کئی بار یہ ہوتا ہے نا کہ حدیث شریف کے مفہوم سے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اس کے لیے یہ نیکی لکھ دو، تو وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ نہیں اس نے ایک گناہ کا ارادہ کیا تھا جو اس نے چھوڑ دیا، تو اس وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھ دو، ٹھیک۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا کہ نیتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اور یہ کہ کچھ اسی طرح سے کچھ دلائل ملتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو نیتوں کا پتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ ان نیتوں کا فرشتوں کو پتہ چل جائے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ جو ہیں کچھ راز اللہ تعالیٰ خود اپنے اور بندے کے درمیان ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ حکم خداوندی کے مطابق، ٹھیک ہے، خالق اور مخلوق کے جو حقوق ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بھی ہمارے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں اور ان کوتاہیوں سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ابرار ہوتے ہیں، جو ہے نا ان الابرار لفی نعیم،
ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے فجار جو ہوتا ہے، فجور کے معنی پھاڑنے کے آتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اور عصیان یعنی گناہوں کے ہاتھوں دین اور دیانت کا پردہ پھاڑ دیا ہو وہ فجار کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فجار بھی جو ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو ایک دو بار کسی نے تھوڑا سا کچھ گناہ کر دیا تو وہ ہو گئے. یہ فجار بھی جو ہے یہ کیا ہے، یہ وہ ہیں جو اس پہ دوام رکھتے ہیں، یعنی بیسکلی وہ ہیں جو کہ ہمیشہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی گناہوں پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور گناہ کر کے جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بے حیائی سے گناہ کرنا، کہ گناہ کیا اور اس کے بعد اس کا چرچا بھی کیا اور اس پہ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی ملامت نہیں، کوئی توبہ نہیں، کوئی شرم نہیں ہے اس کے بعد کہ وہ گناہ سرزد ہوا ہے، تو وہ جو ہے وہ اس کو فاجر کہا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کے بعد وما ہم عنہا بغائبین، کہ یعنی دوزخی جو ہوں گے وہ نا دوزخ سے غائب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یعنی کہ غیر حاضر وہ نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کے اندر ہی رہیں گے، غیر حاضر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جہیم وہی ایک بات پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جہیم جو ہے وہ جہما کہا جاتا ہے جب کوئی شکاری یعنی شکاری جانور جو ہے یعنی شیر یا چیتا اپنے شکار کو جس وقت دیکھتا ہے اور اس کی آنکھیں جو پیوپلز ہیں نا وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو جہما کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہنم بھی جو ہے وہ اپنا جو شکار ہوگا اس کو اس طرح سے گھورے گی، اس طرح سے دیکھے گی، ان نظروں سے دیکھے گی. اور وہ ہوتا ہے نا کئی بار کہ کسی کی نظر واقعی ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس سے مطلب چاہتے ہیں کہ کہاں چھپ جائیں، کدھر چلے جائیں یا کیا کر دیں، لیکن جہنم کے لیے وہ چیز آئی ہے کہ اس کی جو سٹیئر ہوگی نا وہ خود ایسی ہوگی کہ وہ گھبرانے والی اور ڈرانے والی ہوگی، اور اس سے ایک لمحے کے لیے بھی جو کافر، جو فاجر، جو فاسق ہوگا، جو اس کا شکار ہوگا وہ بالکل بھی اس سے بچ نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد ایک اور جو چھوٹی سی چیز جو رہ گئی ہے، ایک تو وہی ہے کہ فجار جو ہے وہ پھر اسم ہے، یعنی کہ وہ ہے جو کہ ہمیشہ گناہ میں ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کے اوپر اس کو کہتے ہیں نا کہ کمٹمنٹ ہے اس کا گناہ پہ، اس سے وہ باہر نہیں نکلتا ہے، اس کو فجار سے تعبیر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کے علاوہ والی بات نہیں ہے کہ جس نے کبھی کیا پھر توبہ کر لی، پھر وہ کیا پھر توبہ کر لی، تو یہ وہ والی کیٹیگری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یوم لا تملک نفس، یہ والی جو آیت ہے تو اس میں پھر وہی بات آ گئی کہ اس دن کسی کو کسی چیز کا بھی اختیار نہیں ہوگا، یعنی اختیار کاملہ، جو قدرت کاملہ، جو پوری کی پوری جو بادشاہی ہے اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہوگی. اور اس کے متعلق ایک بہت اہم حدیث شریف ہے جو کہ مطلب ہم کو پھر وہی تھا کہ یہ یہاں پہ ذکر کرنی بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے، وہ بیسکلی یہ ہے کہ جس دن کوئی جان، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو بھی اختیار نہیں حاصل ہوگا. اور حدیث شریف جو ہے نا وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں یعنی کہ جو عورتیں تھیں ان کو جمع کیا اور ان کو لے کے بیٹھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کے پکارا اور کیا کہا ان سے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. ہم یہ مفہوم بتا رہے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے یہ تھا کہ اپنے لیے جتنا بھی ذخیرہ کر سکتے ہو نا وہ اپنا کر لو، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ پاؤں گا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے پھر، ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور کس سے فرما رہے ہیں؟ اپنی گھر کی عورتوں سے. ٹھیک ہے. یعنی اپنے اہل و عیال سے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر والوں سے یہ بات کہہ دی تو پھر ہم کس بھروسے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہو جائے گا، نہیں یہ ہو جائے گا، نہیں وہ فلاں مدد کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وعدے ہیں، وہ سب کچھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کنڈیشنز ہیں وہ کیا پتہ ہے ہم لوگوں کو، ہے نا. وہ ہے نا من رغب عن سنتی فلیس منی،
کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہم لوگ مطلب سنت تو چھوڑیں، فرائض جو ہیں وہی کتنا ادا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس چیز کی امید لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں ہو جائے گا اس دن سب کچھ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے بیٹھے اور ایک ایک کا نام لے کے پکارا، اور کیا کہا، جیسے کہ یا فاطمہ بنت محمد امسکی من النار، ٹھیک ہے۔ اور یہ کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کو کہا گیا ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے نا، ان کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بعد ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو روک لو، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے بچا لینا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دن میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، اس دن مجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا کچھ بھی تمہارے اوپر، ہے نا۔ اور یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو اولاد اور سب سے چہیتی بیٹی، ٹھیک ہے، کہ اس کو جس کو کہا جاتا ہے نا کہ لخت جگر، تو وہ تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور ان کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، بنت محمد، یہ ایسی ویسی چیز نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ان کی اپنی اولاد، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہتے ہیں کہ یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا، کیونکہ اس دن میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، خود بچاؤ، خود کو بچاؤ، خود بچو، خود بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، ٹھیک ہے، یا نکالو اپنے آپ کو آگ سے، یا پھر بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ تمہارا اپنا ایمان جو ہے نا اور تمہارا اپنا عمل وہ کام آئے گا اس دن، اس لیے کہ مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اور عورتوں کو، یا صفیہ عمت، ٹھیک ہے، عمہ یعنی کہ پھوپھی، صفیہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا فرمایا تھا، ایک ایک کا نام لے کے اسی طرح سے، جیسے کہ یا فاطمہ بنت محمد امسکی من النار، تو یا صفیہ عمت محمد، یا جو بھی اس طرح کے الفاظ سے کہ میری پھوپھی، امسکی من النار، کہ اپنے آپ کو بچا لو، خود اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، یا خود اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے۔ تو یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے خود یہ فرمایا اپنے گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات نکلی ہے، اور یہ کہ نبی کریم فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ اور جب یہ بشارت ملی تھی نا ان کو، تو پتہ ہے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر، ٹھیک، اور وہاں جب وہ گئے تو جیسے دروازے پہ دستک دی، کھٹکھٹایا، اور کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور کوئی صحابی تھے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اندر سے یہ پوچھا کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے ساتھ کوئی اور ہے، جو بھی تھے صحابی رضی اللہ عنہ، ان کا نام بتایا کہ میرے ساتھ کوئی اور ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں یہ فرمایا کہ اجازت نہیں دے سکتی تھی وہ اندر آنے کی، کیونکہ ان کے پاس چادر نہیں تھی پردے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی غربت، مفلسی کا اس وقت یہ حال تھا کہ ان کے پاس ایک دوپٹہ یا ایک چادر ایسی نہیں تھی کہ وہ پردہ کر سکیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی اور صحابی بھی موجود تھے اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور یہ سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود چادر جو اوڑھی ہوئی تھی وہ اندر بھجوا دی، اور یہ کہ اس سے پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردہ کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے تھے۔ اور بس یہ کہ جب یہ حدیث شریف جب بھی سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو واقعی وہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا جو جس کو کہتے ہیں نا سٹینڈرڈز کتنے بدل گئے ہیں، ہم لوگوں کا جو ایک معیار ہے، یعنی ہم لوگوں کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا جس سے ہم لوگ ناپتے ہیں کامیابی،
وہ کتنی بدل گئی ہے، کہ اگر واقعی اگر ہم لوگوں میں سے جو بھی کسی کا یہ حال دیکھیں کہ اتنا بھی اسباب موجود نہیں ہیں کہ ایک الگ سے چادر موجود ہو یا وہ ہو، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ مطلب یہ کیا کامیابی ہے؟ کیسی کامیابی ہے یہ، ہے نا؟ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ان کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے نا؟ اور ظاہر سی بات ہے جب یہ سنا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہاں وہاں پہ تو ٹھیک ہے جو بھی ملے گا، لیکن یہاں پہ کیا، یہاں کا کیا، مجھے تو یہاں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، یا مجھے اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، یا مجھے اتنی محنت مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی شکایت کچھ بھی نہیں ہوئی تھی. تو بات وہی ہے کہ مطلب اور کسی کو کہنے سے پہلے ہم تو اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں اور وہ کر لیں، اور ہم سب لوگوں کے لیے دیکھیں. بات یہ ہے نا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں اور آپ سوچیں، بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم کو خود سجھوائیں اور خود یہ بات ہمارے اندر یہ حقیقت آئے کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں، اور ہم لوگوں کی پرائیورٹیز، جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں یا جن چیزوں سے ہم لوگ کامیابی ناپتے ہیں، وہ ہم لوگوں کے تو پیمانے ہی بالکل بدل گئے ہیں، ہے نا؟ مطلب وہ سکیلز، وہ لیولز، وہ سٹینڈرڈز، وہ میجرمنٹس، وہ سب بدل گئی ہیں ہم لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کو یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم لوگ ساتھ میں تھوڑی سی بس یہ کہ یاد دہانی کے لیے ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی طرح سے ہم بہتر ہیں یا آپ لوگ بہتر ہیں. ہم سب لوگ ساتھ میں اللہ تعالیٰ بٹھا دیتے ہیں نا اس چیز کے لیے، تو وہی غنیمت سمجھیں اور اس میں سے کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہم لوگوں کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بیٹھنے سے مراد یہ کہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا اس وقت مصروفیت کا وقت ہے اور چلتے پھرتے ہی یہ باتیں سن رہے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کان میں یہ باتیں پڑھوائی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دیں عمل کی، اپنے اوپر سب سے پہلے، اپنے اوپر، اور جو اپنے قریبی لوگ ہیں نا ان کے اوپر. اور یہ کہ اور کچھ نہیں تو جو اولادیں ہیں، جو بچے ہیں، جو لوگ ہمارے ماتحت ہیں، ان دا سینس جن کی تربیت ہمارے ذمے ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے اور وہ اور لوگ جو ساتھ میں رہنے والے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں، بھتیجے بھتیجی، بھانجے بھانجی، پڑوسی، جو بھی ہیں. لیکن یہ کہ جن پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے نا، ان کو کم سے کم پہلے تو ظاہر سی بات ہے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، وہ پرائیورٹیز چینج کرنی پڑیں گی، اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. اور ساتھ میں اچھی باتیں بتا کے اور چیزوں کے جس کو کہتے ہیں نا اینگلز بدل کے ان کو یہ چیزیں بتائیں، اور ان کے ذہن میں کم سے کم، جو معصوم ذہن ہے نا وہ بہت جلدی بہت آسانی سے یہ چیزیں لے لیتے ہیں، ان کے ذہن میں جو پرائیورٹیز ہیں وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھے پرانے جس کو کہتے ہیں نا کہ جو سادگی والی جو باتیں ہوتی تھی نا وہ بتانی. سادگی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرائیورٹیز ہوتی تھی، جو صحابہ اکرام اور بزرگان دین کی جو پرائیورٹیز ہوتی تھی، اور ہمیں جو کہا گیا ہے وہ چیزیں کرنی بہت ضروری ہیں. جو بات وہی ہے نا کہ اب جیسے ایک ٹیبل فار انسٹنس رکھی ہوئی ہے، ایک کوئی چیئر رکھی ہوئی ہے، تو وہ ہم ایک اینگل سے دیکھتے ہیں تو کچھ اور دکھائی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو مطلب ایک اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کی بیک ہم کو دکھائی دے رہی ہے، تو ہم اگر اس کو صرف ویسے ہی بیٹھ کے ڈسکرائب کریں گے تو کیا ہے کہ ہاں ایک مطلب اس کے پیچھے سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی آگے سے بیٹھا ہے تو وہ اس کا دوسرا ڈسکرپشن دے گا، ٹھیک؟ کوئی اگر وہی چیئر اگر پلٹ کے الٹ کے رکھ دی گئی ہے اور وہاں سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کا دوسرا ڈسکرپشن ہوگا، ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ حقیقت جو ہے وہ وہی ہے، یعنی وہ کرسی، وہ جو چیئر ہے وہ تو وہی ہے، لیکن اس کو کس زاویے سے، کس اینگل سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، بات اس پہ آتی ہے. تو یہی ہے بات کہ اگر ہم ایمان والے ہیں نا تو ہم لوگوں کے جو اینگلز ہیں، ہم لوگوں کا جو زاویہ ہے وہ مختلف ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ ہم کہیں غلطی پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بہت بڑا سا گھر، مکان، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ آج کل کے حساب سے کوئی بڑا مینشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایک آدمی داخل ہو رہا ہے بہت بڑی سی ایک گاڑی میں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ادھر ادھر ملازم ہیں اور سب لوگ ہیں، ڈرائیورز بھی ہیں اور ساری چیزیں ہیں،
تو اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ڈھیر سارے بچے وہاں پہ موجود ہیں، یا فار انسٹنس بس میں بیٹھ کے جا رہے ہیں اور وہاں پہ بہت سارے بچے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو کیا ہوگا؟ سب کہیں گے کہ واہ کتنا کامیاب آدمی ہے نا، کتنا سکسیسفل ہے. ٹھیک، تو خود ہم لوگ یہ سوچ لیں کہ ہم بھی اگر اس جو بھی وہاں پہ لوگ موجود ہیں اس بھیڑ میں اگر ہم بھی موجود ہوں، تو کیا ہمارا بھی یہی ری ایکشن ہوگا؟ یا ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے بچوں سے مراد پھر وہی ہے کہ صرف اپنی اولادیں نہیں، مطلب جو ہمارے آس پاس کی جو جنریشن ہے ان کا بھی وہی معیار ہوگا، وہ بھی وہی کہیں گے کہ ہاں یہی کامیابی ہے. اور اگر یہ ہے تو اس کا مطلب کہ ہم کہیں نہ کہیں غلطی پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ صحیح اور غلط میں فرق کر پائیں. اور اسی کے سلسلے میں دیکھیں ایک بہت اچھی بات ابھی ریسنٹلی اللہ تعالیٰ نے سنوائی تھی، وہ یہ کہ جو اولاد کو ہم لوگ صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا، تو صدقہ جاریہ جو اولاد ہے نا وہ ہے جو غلط اور صحیح میں فرق بتا پائے. تو وہ بتا کیسے پائے گی جب تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا؟ دیکھیں وہ بڑا سا محل اور شان و شوکت اور ملازم اور وہ ڈرائیور بھی موجود ہے اور بڑے ملازم ادھر ادھر، بڑی بڑی گاڑیاں، وہ سب اگر ویسے دیکھیں تو فرعون کا ڈسکرپشن کیا اس میں فٹ نہیں ہوتا ہے؟ تو کیا وہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہے، کہ وہ مردود ہے نا؟ اور اس کے برعکس مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے دیکھیے کہ کسی بھی طرح سے دنیا حاصل کرنا مذموم ہے، بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اصل جو ہے، جو حقیقت ہے، وہ ہم کو ملی ہوئی ہے کہ نہیں. اور وہ جو حقیقت ہے، جو اصل جو کامیابی ہے، وہ ایمان ہے. اگر وہ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں رکھیں، اللہ تعالیٰ عیش و عشرت میں رکھیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن وہ ساری چیزیں ہیں اور ایمان نہیں ہے، جو فرائض ہیں وہ نہیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد اگر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ تمام جو اسباب دنیا ہیں، جتنی بھی شان و شوکت ہے، جتنی بھی وہ ساری چیزیں ہیں، وہ سب پھر بیکار ہیں. تو بات جو ہے وہ یہی ہے کہ پہلے اپنی پرائیورٹیز چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ پھر اور لوگوں کی. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھنجھوڑ کے چلا کے اور بتا کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے اندر وہ چینجز آئیں گے نا، تو وہ آپ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اٹ ریزونیٹس، کہ جب وہ ہمارے اندر جب وہ چینجز آتے ہیں، جب وہ تبدیلی وہ بدلاؤ آتا ہے نا، تو وہ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے. جب ہم ہر چیز پہ بات پہ پلٹ کے جواب نہیں دیں گے، جب چیخنا چلانا کم ہو جائے گا، جب برداشت کرنے لگیں گے، تو کیا آس پاس والے لوگوں کو وہ چیزیں دکھائی نہیں دیں گی، سمجھ میں نہیں آئیں گی؟ سب ہوگا وہ. لیکن بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ کرنا ضروری ہے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کوشش کریں اور مانگیں اور کوشش کریں، ہے نا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. جو نظریہ ہے وہ بنا دیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بہت پیاری دعا کہ اللہ تعالیٰ شریعت کو عادت بنا دیں، شریعت کو ہم لوگوں کی طبیعت بنا دیں، ہماری طبیعت کو شریعت پہ ڈال دیں. کیونکہ ہم لوگ اکثر جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے، بہترین نیتوں کے ساتھ بہترین اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.